الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ہیومن رائٹس میں عدل و انصاف کی اہمیت پر گفتگو کریں گے، اور میرے ساتھ میرے مہمان جناب چودھری امتیاز احمد ایڈوکیٹ، آپ سابقہ جنرل سیکریٹری ڈسٹرکٹ بار قصور ہیں، آپ ممبر ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹی قصور اور لیگل ایڈوائزر باؤنڈیڈ لیبر ویلفیئر آرگنائزیشن۔ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آپ کے ساتھ ہیں جناب چودھری محمد اکبر رضا صاحب، آپ سوشل ویلفیئر آفیسر ہیں، آپ ایم فل سوشالوجی ہیں اور آپ ہیومن رائٹس ایکٹیویٹیز کے ایکسپرٹ ہیں۔ تو میں اس کو شروع کرتا ہوں کہ ہیومن رائٹس میں عدل و انصاف کی کیا اہمیت ہے، کہ عدل و انصاف کے بغیر ہیومن رائٹس پر کتنا عمل درآمد ہو سکتا ہے اور اس کی کتنی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ تو میں اپنے مہمان جناب چودھری امتیاز احمد ایڈوکیٹ سے گزارش کروں گا کہ وہ عدل و انصاف کے بارے میں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے موقع دیا، اور بڑا اہم ایشو ہے آج کل کے حالات کے تناظر میں۔ جس معاشرے میں عدل و انصاف ختم ہو جائے وہ معاشرہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ایک بڑی مشہور مثال ہے کہ جنگ عظیم دوم کے بعد جب برطانیہ تباہ ہو گیا، لندن آگ میں جل رہا تھا، تو کسی نے پوچھا کہ کیا آپ اس میں سے ایک قوم بنا لیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا میرے ملک میں عدل و انصاف موجود ہے؟ تو پھر کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ اپنی قوم اور اپنے ملک کو تعمیر کر لیں گے۔ کسی بھی معاشرے کے اندر جب عدل اور انصاف ختم ہو جاتا ہے تو وہ معاشرہ جو ہے وہ ایک معاشرہ جنگل کا قانون بن جاتا ہے، جو مائٹ از رائٹ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جنگل جس کی طاقت جس کے پاس ہوتی ہے وہی اپنا مرضی کا قانون ہوتا ہے، اور وہی اپنے۔ جب ہم عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں تو ہمیں جب اس معاشرے میں رہنے پڑتے ہیں تو ہمیں کچھ حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ جب ہمیں حقوق کی بات کرتے ہیں تو ان حقوق کو تحفظ دینے کے لیے کچھ ادارے بنائے جاتے ہیں، جس کی مختلف زبانوں میں مختلف تعریف ہو سکتی ہے۔ کہیں پہ اس کو قاضی کہا جا سکتا ہے، کہیں کہ اس کو جج کہا جا سکتا ہے، کہیں پہ اس کو جو ہے وہ کسی اور زبان میں اس کا نام دیا جا سکتا ہے۔ تو اس ادارے کی جو ہے وہ اہمیت، اور اس ادارے کو چلانے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی عدل و انصاف کے ذمہ دار ہوتے ہیں کسی معاشرے کے اندر۔ تو اسی لیے جب ہم عدل اور انصاف کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اس کے ساتھ جو ہمارے ادارے ہیں عدل اور انصاف دینے والے، ان کو بھی جو ہے ان کا ذکر کرنا، اور ان کے جو کارکردگی ہے یا طریقہ کار ہے اس کو بھی زیر بحث جو ہے لانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ میرے مہمان ہمیں بتا رہے تھے کہ ادارے جو ہیں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ وہ ہیومن رائٹس کے لیے کیا مقام رکھتے ہیں اور اس کے لیے اپنی کیا ذمہ داری پوری کرتے ہیں، اور ان اداروں کے ذریعے پھر عدل و انصاف کا آگے معاملات چلتے ہیں، تو اس کا ثمر جو ہے وہ عوام تک پہنچتا ہے۔ تو میں اپنے مہمان چودھری محمد اکبر رضا سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں اس عدل و انصاف کے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں اور وہ کتنا کام کرتے ہیں، اس سلسلے میں ہمیں جو ہے آگاہی حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر صاحب، جیسا کہ امتیاز صاحب بتا رہے تھے کہ عدل و انصاف میں اداروں کی بہت اہمیت ہے۔ یقیناً جس معاشرے میں عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے وہ معاشرہ آہستہ آہستہ مٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے کسی ملک کو، کسی معاشرے کو یا کسی قوم کو بلندیوں پہ پہنچانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں عدل و انصاف قائم کیا جائے،
اس میں ایسے قوانین بنائے جائیں جو عدل و انصاف کے معیار پہ پورے اترتے ہوں، تاکہ عوام میں جو بے چینی ہے، جو معاشرے میں بے چینی ہے، وہ ختم ہو سکے۔ اور جب عدل و انصاف ہوتا ہے تو معاشرہ چین کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، معاشرے کا ہر فرد اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتا ہے۔ اس میں اداروں کی یقیناً بہت بڑی اہمیت ہے کہ جب تک ادارے اپنا اپنا صحیح کام نہیں کریں گے تو یقیناً عدل و انصاف دینا ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے ریاست کو، حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ اداروں کو مضبوط سے مضبوط کرے، چاہے وہ جوڈیشری کا انسٹیٹیوٹ ہو، چاہے وہ پولیس کا ادارہ ہو، چاہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو، چاہے اس کے ذیلی ادارے ہوں، چاہے وہ پارلیمان ہو۔ جہاں بھی عدل و انصاف ہوگا وہاں سے معاشرہ پروان چڑھے گا، اور عدل و انصاف کے بغیر معاشرہ پروان نہیں چڑھے گا۔ تو لہذا میں سمجھتا ہوں حکومت کو، ریاست کو اپنے اداروں کو مضبوط سے مضبوط دار بنانا چاہیے۔ اس میں کوئی منوپلی نہ ہو، اس میں کوئی سفارش نہ ہو، اس میں کسی کا رنگ و نسل نہ دیکھا جائے۔ عدل و انصاف کرتے وقت کسی کو بڑا اور کسی کو چھوٹا نہ کیا جائے، کسی کو امیر اور کسی کو غریب جو ہے نا کر کے نہ دیکھا جائے۔ عدل و انصاف کے ادارے کے سامنے ہر شہری برابر ہے، قانون کے مطابق وہ فیصلہ ہوتا ہے اور اس کو عدل اور انصاف مہیا کیا جائے گا۔ اگر ہم نے اپنی قوم کو بنانا ہے، اپنے ملک کو چلانا ہے، تو ڈاکٹر صاحب عدل و انصاف انتہائی ضروری ہے۔ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے کسی بھی ملک کے لیے، یہ جان ہے سمجھ لیں تمام جو ہے نا اداروں کی، تمام معیشت کی۔ اور اس کے بغیر تو ہماری جو اکانومی ہے وہ بھی نہیں چل سکتی، کیونکہ اگر ہم عدل و انصاف کرنا چھوڑ دیں گے تو ہماری جو اکانومی ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گی۔ کوئی بھی قوم ہم پہ اعتبار نہیں کرے گی، کوئی بھی جو ہے نا وہ فرد ریاست پہ یقین نہیں کرے گا، تو جس سے ہمارا معاشرہ بکھر جائے گا۔ اور عدل و انصاف کے بغیر جو معاشرے ہوتے ہیں وہ جنگل کی طرح ہوتے ہیں کہ مائٹ از رائٹ، جس کی طاقت ہے اس کا قانون ہے اور اس کا ہی سب کچھ ہے۔ اس لیے عدل و انصاف انتہائی ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔ میرے موجود مہمان بتا رہے تھے کہ عدل و انصاف کے لیے ریاست کو اہم کام کرنا ہوتا ہے، اس کو ایک قانون بنانا ہوتا ہے اور اس کے لیے آئین ترتیب دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین 1973 ہے۔ اس سلسلے میں اپنے مہمان چودھری امتیاز احمد ایڈوکیٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں بتائیں کہ 1973 کے آئین میں ہیومن رائٹس کو کیا تحفظ دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ ہمیں آئین کو سمجھنا پڑے گا کہ آئین ہے کیا۔ کیا یہ ایک سمپل کتاب ہے جو لکھی ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا کام جو ہے اس کو الماریوں میں بند کر دینا؟ نہیں، آئین ایک ایسا لکھے ہوئے تحریر ہے جس کے اندر ریاست کے بنیادی ڈھانچے، اس کے اداروں کا طریقہ کار، ان کے اختیارات اور ریاست کس طرح کام کرے گی اور ان کے تحفظ کی ایک جو ہے وہ علمدار ایک شک ہے۔ آئین جو ہے اس کے اندر لوگوں کے حقوق، جہاں پر اداروں کے اختیارات دیے گئے ہیں، اداروں کے جو ہے مختلف طریقہ کار بتائے گئے ہیں، وہ کیسے کام کر رہے ہیں۔ کہ بنیادی طور پر آئین کے اندر 3 بڑے اگر ہم ستون سمجھیں جو ریاست جس کے اوپر کھڑی ہے، وہ ہے سب سے پہلے تو ہے مقننہ کہ جو قانون سازی کرتی ہے۔ اس کے بعد جو آ جاتی ہے وہ ہے عدلیہ کہ جو قانون سازی ہے وہ اس قانون سازی کو تشریح کرتی ہے، اس پر عمل درآمد کرتی ہے۔ تیسری ہے انتظامیہ۔ انتظامیہ سے مراد جو ہے وہ ادارے جو امن و امان قائم کرنے کی جن کی ذمہ داری ہوتی ہے، جن کا کام جو ہوتا ہے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہوتا ہے۔ یہ تینوں ادارے جب اپنی اپنی حدود کے اندر غیر جانبدارانہ طور پر کام کریں گے تو تب ہی جو ہے وہ آئین کے مطابق کام ہوگا، اور آئین جو ہے وہ بنیادی حقوق کی ضامن ہوتا ہے۔ کوئی قانون آئین میں دیے گئے حقوق کے خلاف نہ تو کوئی ادارہ بنا سکتا ہے، نہ ہی کوئی ادارہ اس دیے گئے حقوق کی وائلیشن کر سکتا ہے۔ قانون آئین کے اندر مختلف جو ہے وہ
आर्टिकल शामिल किए गए हैं जो आर्टिकल 8 से लेके 29 तक हैं। उसमें जो बुनियादी आर्टिकल हैं जिसमें सबसे आर्टिकल जो है वो है ज़िंदा रहने का हक। हर आदमी को ज़िंदा रहने का हक है कि वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी अपने ऐसा उसको रियासत इन्वायरमेंट दे कि उसको ज़िंदगी जो है वो उसके लिए जो है वो आसान हो, उसके लिए तालीम हासिल करना आसान हो, जो ज़रूरी बुनियादी ज़रूरतें हैं वो उसके लिए मैसर हों, यानी उसकी ज़िंदगी जो है वो एक पुरअमन तरीके से और बड़े अच्छे अंदाज से गुजार सके। दूसरा जो हक है वो है उसको अपनी मर्ज़ी का मज़हब मुंतखब करने का। ये हर इंसान की अपनी एक ज़ाती चॉइस है कि वो अपनी मर्ज़ी का मज़हब इख्तियार करे और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी इख्तियार करे। इसके अलावा है उसको नक़ल व हमल का, ये बुनियादी है। इसके अलावा मैंने जिस तरह बताया कि 8 से लेकर 29 तक है, सबसे पहले है कि उसको नक़ल व हमल का, कि वो जहाँ चाहे मुल्क के अंदर जिस तरह चाहे वो अपनी ज़िंदगी गुजारे, लेकिन उसके लिए एक तरीक़ाकार है कि वो उस तरीक़ाकार के मुताबिक कानून के अंदर रहते हुए कर सकता है। फिर उसको यह है कि अपनी चॉइस का, कि वो अपनी मर्ज़ी का पेशा मुंतखब करे कि जिस फील्ड में वो जाना चाहे, जिस जगह पे जाना चाहे, आज़ादी राय भी उसका है। ये वो बुनियादी असूल हैं और कावानीन हैं जिनको आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है। अब देखना यह है कि जिस तरह हम यहाँ पे देखते हैं कि किसी के अगर कोई इन बुनियादी हकूक़ को कोई सल्ब करेगा तो फौरी तौर पर जो मशीनरी है जिसमें हम इंतज़ामिया कहते हैं कि वो हरकत में आएगी, और मशीनरी हरकत में आने के बाद अपना काम करेगी, उसके कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी लॉ एंड आर्डर के तहत काम होगा वो करेगी। और उसके बाद जो वायलेटर होगा, जिसने खिलाफवर्जी की होगी, जिसने हकूक़ सल्ब किया होगा, उस हकूक़ सल्ब करने वाले के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए वो उसका मुकदमा जो है वो अदालतों में देगा। अब अदालतों में जब मुकदमा आएगा तो अदालत उसके ऊपर जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी और आने वाली शहादत के ऊपर उस मुकदमे का फ़ैसला करेगा। इसी तरह अगर किसी बंदे की कोई आज़ादी नक़ल हरकत किसी को पाबंद कर दिया जाता है, किसी को उसके ज़बरदस्ती मशक्क़त कराई जाती है, तो उसके लिए 199 जो है वो एक शिक मौजूद है आइन के अंदर कि आप किसी भी जगह पे जाके कानून के तहत हाई कोर्ट में जो है वो रिट पिटीशन दाखिल कर सकते हैं कि मेरा ये बुनियादी हकूक़ वायलेट हुआ है और मेरे ये बुनियादी हकूक़ जो है उसको जो है, तो वो फौरी तौर पर जो अदालत आलिया है वो उसके ऊपर अपना एक्शन लेगी और उस बुनियादी हकूक़ की जो वायलेटर होगा या जो उसको सल्व करने वाला होगा उसको बुला के, चाहे वो स्टेट का कोई ऑर्गन हो, स्टेट का कोई अदारा हो, कोई शख्स हो या कोई प्राइवेट बंदा हो, तो फौरी तौर पर जो है उसके किया जाएगा। इस तरह आपके किसी ने किसी को महबूस कर लिया हो, उसको नकल हरकत उसकी रोक ली हो, उससे ज़बरदस्ती कराया, जिस तरह हम देखते हैं कि ये भट्टों के ऊपर कोई मामला आते हैं, इस तरह और आते हैं, तो उसके लिए 2 रेमेडी हैं। एक तो 491 की 491 की है, वो आप पिटीशन जो है वो 22 की तहत लोकल सतह पर सेशन कोर्ट में दायर कर सकते हैं, और दूसरी जो है उस आपके पास रेमेडी है वो हाई कोर्ट करते हैं। तो ये अदारे हैं, इस तरह ये काम करते हैं। जी नाज़रीन, हम जाते हैं मुख्तसर ब्रेक की जानब, आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे कि ज़िंदा रहने का हर शहरी को हक़ है, क्योंकि ज़िंदगी के बगैर इंसान जो है वो अधूरा है, और यही ज़िंदगी जो है इस दुनिया के लिए बुनियादी इकाई की यूनिट रखती है। तो इस ज़िंदगी को जो है उसने अच्छे तरह गुजारना है। अगर उसके लिए कवानीन नहीं होंगे, ह्यूमन राइट्स पे अमल दरामद नहीं होगा, तो फिर एक अफरा तफरी पैदा होगी, और जब अफरा तफरी पैदा होगी फिर इंसानी ज़हनी तौर पे बीमार होना शुरू हो जाता है। तो इंसान जो है ज़हनी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, जिस्मानी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, और माशरा जो है वो आगे खुशहाल नहीं हो सकता है। तो मैं जनाब चौधरी मोहम्मद अकबर रज़ा साहब से गुजारिश करूँगा कि वो बताएं कि ज़िंदा रहने का हक़ जो है वो किस तरह दिया जा सकता है। जनाब, ज़िंदा रहने का जो हक़ है हर शहरी को, ये बड़ा बुनियादी हकूक़ में शामिल है, क्योंकि आपको पता है कि आईन पाकिस्तान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बड़ी अहमियत रखते हैं, बल्कि आईन पाकिस्तान का जो बुनियादी ढांचा है वो फंडामेंटल राइट्स पे रखा गया है।
اور زندگی کا جو حق ہے وہ ہر شہری کو اس لیے دیا گیا ہے تاکہ وہ اس حق کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ملک کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر ایک بہترین شہری کا کردار ادا کر سکے، اور اس کو یہ آزادی حاصل ہو کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو جی سکے، اپنی مرضی سے وہ نقل و حرکت کر سکے، اپنی مرضی سے اپنا مذہب، اپنا دین اس کو چوائس کر سکے اور اپنی مرضی سے عبادت کر سکے، اور اسی طرح اپنی مرضی سے وہ اپنے خاندان کے اندر رہ سکے۔ تو یقیناً زندگی کا اگر حق نہیں دیں گے اگر آپ کسی شہری کو یا کسی فرد کو، تو ڈیفینیٹلی پھر وہ معاشرہ جو ہے نا وہ جنگل کا قانون بن جائے گا۔ جس طرح جنگل کے قانون میں ایک شیر ہے، وہ جس کو مرضی چاہے شکار کر لے، وہاں کسی کو زندگی کا تحفظ نہیں ہے، اور تمام جو باقی جانور ہیں وہ سہمے سے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس وقت ہمیں شکار کر لیا جائے گا۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جس معاشرے میں اور جس ملک میں کسی شہری کو فنڈامنٹل رائٹس دیے نہیں جاتے، تو وہاں پہ پھر عدل و انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور وہاں پہ شہری جو ہے نا وہ سس کے مر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کا حق ایک بنیادی حق ہے، اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اس معاشرے کو آگے بڑھا سکیں۔ معاشرہ بالکل ساکت ہو جاتا ہے، بالکل رک جاتا ہے۔ تو بہت ہی بنیادی حق ہے ڈاکٹر صاحب، اس کے بغیر تو میں سمجھتا ہوں نہ ریاست چل سکتی ہے، نہ ملک چل سکتا ہے، نہ معاشرہ چل سکتا ہے، نہ خاندان چل سکتا ہے۔ تو زندگی ایک بنیادی چیز ہے، یہ حق سے کسی کو محروم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے آئین پاکستان کے اندر اس بنیادی حقوق کو سب سے پہلے شامل کیا گیا ہے۔ جی میرے معزز مہمان بتا رہے تھے کہ زندگی کا مقصد جو ہے اس کو تحفظ دیا گیا ہے، اور اس تحفظ کے تحت ہی جو ہے زندگی گزارنی ہوگی، جس کے لیے ریاست نے باقاعدہ ایک قانون بنایا ہے، آئین بنایا ہے، اور اس کی کلازز بنائی ہیں۔ جس طرح ہمارے ایڈوکیٹ صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ جناب ایکٹ 1973 میں 8 سے لے کر 28 تک آرٹیکل ہیں، اور ان آرٹیکل کے تحت جو ہے ہیومن رائٹس کو تحفظ دیا گیا ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہیومن رائٹس کے خلاف اگر کوئی قانون ہے آئین میں تو اس کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے آرٹیکل 8 جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے۔ تو میں اب جناب چودھری امتیاز ایڈوکیٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں بتائیں کہ عدالتی نظام کس طرح چلتا ہے، اور عدالتی نظام کا جو ہے کیا تصور ہے۔ یہ جیسا کہ میں نے اپنے گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ ریاست کے 3 ستون ہیں، ان 3 ستونوں میں سے ایک ستون جو ہے وہ عدلیہ ہے۔ عدلیہ کی اگر ہم بناوٹ کو دیکھیں تو سب سے جو بڑی عدالت ہے اسے سپریم کورٹ کہتے ہیں۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس میں جو آئین کی اس کو ضامن کہا جاتا ہے۔ کوئی اگر ایسا عمل کوئی ادارہ اپنی حدود سے بڑھ کر کوئی تجاوز کرے گا یا کوئی وائلیٹ کرے گا کسی شے کو، تو سپریم کورٹ جو ہے اس کے پاس سو موٹو پاور ہیں، یا سپریم کورٹ میں آپ جا کے اس میں پٹیشن فائل کر سکتے ہیں کہ یہ میرا رائٹ ہے، فلاں ادارہ میرا رائٹ جو ہے وہ حق متاثر کر رہا ہے، تو وہاں پہ جا کے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے اندر آپ قانون کی تشریح کر سکتے ہیں کہ یہ قانون موجود ہے، اس قانون کو مجھے بتایا جائے کہ اس قانون کا مقصد کیا ہے۔ آپ نے پیچھے آنے والے 2-3 الیکشن میں جو فیصلے آئے ہیں، یہ اسپیشل سیٹ کے فیصلے آئے ہیں، اس سے پہلے جو آئے ہیں وہ ایک لمبی فہرست ہے پاکستان کے اندر۔ سپریم کورٹ میں پچھلے کچھ 6-7 سال سے جو فیصلے آ رہے ہیں اس کے اندر جس طرح وہ ایک نظریہ ضرورت کے اوپر تھا کہ نظریہ ضرورت کے تحت کوئی بھی شخص جو ہے وہ قانون بنا سکتا ہے، یہ ایک 56 میں ایک ججمنٹ دی گئی تھی جسے نظریہ، اس کے بعد وہ نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا گیا سپریم کورٹ میں کہ نظریہ ضرورت کوئی ایسا عمل جو سپریم کورٹ اور آئین کے مخالف ہوگا نظریہ ضرورت کے نام پر اس عمل کو تحفظ نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اس کا تیسرا فنکشن آ جاتا ہے ایپیلیٹ کا۔ یہ پاکستان کی سب سے ایپیلیٹ ہے کہ جہاں پہ ایک اگر آپ اس سے نیچے دیکھیں تو ہائی کورٹ ہے جو سپریم کورٹ کے تحت کام کرتی ہے۔ ہائی کورٹ جو ہے وہ 4 صوبوں کے اپنی ہائی کورٹس ہیں، پشاور ہائی کورٹ ہے،
लाहौर हाई कोर्ट है, कराची हाई कोर्ट है और कोयटा हाई कोर्ट है। ये चारों सूबों की जो है वो अपनी अपनी एक हाई कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है, वो सूबे के मामला देखती है। उसके नीचे जो है उसकी एक लोअर जुडिशरी जिसे हम मतहत अदलिया कहते हैं, उस मतहत अदलिया में हर ज़िले में एक सेशन जज बैठता है और सेशन जज के नीचे जो है वो दो तरह की अदालत, तीन तरह की अदालतें होती हैं। एक अदालत होती है जिसे हम फौजदारी अदालत कहते हैं, वो फौजदारी मुकदमा देखते हैं। एक अदालत जिसे हम फैमिली मुकदमा देखती है और तीसरी अदालत जो है वो सिविल मुकदमा देखती है। और उसी के साथ ही सेशन जज के साथ एडिशनल जजेस भी मौजूद होते हैं जिनको अपील का राइट होता है, या जो सेशन मुकदमा जो कत्ल के मुकदमात जो हैं वो सुनते हैं। उनके इख्तियारात जो हैं वो CRPC में दिए गए हैं कि कौन से मुकदमा जो है वो कौन सी अदालत सुनेगी, कौन से मुकदमा जो है उसकी जुडिक्शन कितनी होगी, वो सारे जो है वो कानून जो है ज़ाब्ता दीवानी में, ज़ाब्ता फौजदारी में और इस तरह जो है वो फैमिली लॉ में जो है वो दिए गए हैं। और इन तमाम के ऊपर अगर किसी कोई डिस्प्यूट अराइज होता है फ्रीकैन के दरमियान, तो वो जिस नेचर का डिस्प्यूट होगा उसी नेचर का जो है वो डिस्प्यूट उस अदालत में जाएगा। इसके साथ तीसरा एक सेट था वो था रेवेन्यू साइड का, जिसे हम इंतज़ामिया कहते हैं। एक वक्त था कि इंतज़ामिया और जो अदलिया का था उसको अलहदा किया गया था, वो बड़ा अच्छा तजर्बा था। लेकिन बाज़ सियासी महरक़ात की वजह से, उनकी मजबूरियों की वजह से दोबारा उस सेटअप को इकट्ठा कर दिया गया और वो इंतज़ामी इख्तियारात एक ही बंदे के पास है आ जाते हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर है, उसके पास अपील के भी इख्तियारात हैं, इंतज़ामी इख्तियारात भी हैं। इस तरह हम देखते हैं ADCR की कोर्ट, डिप्टी कमिश्नर की कोर्ट, एडिशनल कमिश्नर की कोर्ट और उसके ऊपर जो है रेवेन्यू अथॉरिटी। ये जो है वो माली मामला जो हैं, जिस तरह आपके इंतकालात, पटवारी और ज़मीनों के जो मामलात हैं, ज़रूरी ज़मीनों के, वो मामलात को देखने के लिए जो है वो ये अदालतें काम करती हैं। और इन अदालतों की जो है वो हर सूबे में एक रेवेन्यू बोर्ड है और रेवेन्यू बोर्ड के बाद जो है वो फ़ाइनल अपील जो है फाइनल, उसके बाद उसको हाई कोर्ट में रिट की सूरत में चैलेंज किया जा सकता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे मौजूद है लोगों को उनके हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके मुतालबा, उनके जो भी डिस्प्यूट हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये पूरा एक हमें स्ट्रक्चर है जो मैंने आपके सामने पेश किया। हमारे मेहमान हमें बता रहे थे कि रियासत जो है कानून बनाती है, आइन बनाती है और हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन 1973 का है जिसमें ह्यूमन राइट्स को तोहफ़ा दिया गया है। उसके साथ अगर अदारे हमें इंसाफ ना दें, ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन करें, तो फिर अदालतें हैं जहाँ पर हम जो है उस अदालतों में जाकर अपने हकूक़ को तोहफ़ा दे सकते हैं। तो ये एक निज़ाम जो है ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जो है कायम किया गया है। तो हमें एक जायज़ा ये लेना होगा कि इस्लामी दुनिया में हमारा इस्लाम जो है प्यारे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाज़ होता है। हम अगर इसका जायज़ा लें कि इस्लाम ने हमें ह्यूमन राइट्स पर और अदल व इंसाफ पर क्या हमें अहमियत दी है और उस पर क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत पर गुफ्तगू की है और क्या क्या उसमें कवानीन दिए हैं, तो इस सिलसिले में मैं अपने चौधरी मोहम्मद अकबर रज़ा साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इस्लामी लॉज के बारे में जो है उसमें ह्यूमन राइट्स की अहमियत जो दी गई है उसके बारे में हमें बताएं। जी, इस्लाम एक सच्चा और साफ़ और पाक मज़हब है। इस्लाम ने शुरू दिन से ही जो इस्लामी मुआशरे की बुनियाद रखी है वो अदल व इंसाफ पे रखी है कि अगर दरियाए फ़रात पे एक बकरी और शेर भी जो है ना वो पानी पीते हैं तो इकट्ठे पीते हैं। अदल व इंसाफ का जब बोलबाला होता है या अदल व इंसाफ जब होता है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मैं मिसाल देना चाहूँगा कि वो मिंबर पे खड़े होकर खुतबा फरमा रहे थे तो किसी ने सवाल कर दिया कि अमीरुल मोमिनीन
آپ کے بدن پہ جو 2 چادریں ہیں اس کے متعلق ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ مال غنیمت سے جو مال آیا ہے اس میں جو چادریں تقسیم ہوئی ہیں وہ سب کے حصے میں ایک ہی چادر آئی ہے، تو اس کی وضاحت فرمائیں۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی وضاحت فرمائی، مقصد یہ ہے کہ عدل و انصاف کا اتنا بول بالا تھا کہ ایک عام صحابی بھی، ایک عام شہری بھی حکومت کو اور وقت کے خلیفہ کو سوال کر سکتا ہے، اس سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے یہ زیادہ چیز کس قانون کے تحت لی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ عدل و انصاف اسلام میں تو بنیادی حق دیا گیا ہے، پہلا اصول ہے اسلامی ریاست کا کہ عدل و انصاف ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ایک موقع پر کہ ایک چوری کا شاید واقعہ تھا، تو ایک عورت نے چوری کی اور فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو، تو لوگوں نے کہا کہ اتنی بڑی سزا ایک چوری پہ، تو آپ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہاں پہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اس کے لیے بھی یہی قانون تھا، اس کے لیے بھی یہی عدل تھا کہ جب قانون بن گیا ہے اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کی سزا اس کو بھگتنا ہوگی، اور جس نے جرم نہیں کیا اس کو اس کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ تو اسلام کے سنہری اصولوں میں عدل و انصاف کا جو اصول ہے وہ بڑا واضح ہے، بڑا ہی اہم ہے، اس کے بنا میں سمجھتا ہوں اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ اور پاکستان کا جو آئین ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق بنایا گیا ہے، تو لہذا پاکستان کے آئین میں ریاست کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ قانون بناتے وقت عدل و انصاف کی اہمیت کو اجاگر کرے۔ جی میں تھوڑا سا اس کو بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہیومن رائٹس کا چیپٹر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں کہا تھا، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ آج کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ یہ وہ بنیادی اصول تھا کہ جس نے انسانی حقوق کی بنیاد رکھی کہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے وقت مساوات ہو اور کوئی تفریق نہ ہو۔ یہی وہ اسلامی اصول تھا کہ جس کو آگے بڑھاتے ہوئے جب اسلام کا عدل کا نظام قائم کیا گیا تو اس عدل کے نظام میں سب سے پہلے جو جس چیز کی اہمیت بیان کی گئی وہ تھا خود احتسابی، کہ جو مسئلے منصب پر بیٹھا ہو وہ جواب دہ ہے ان کو جن کے لیے اس نے انصاف کرنا ہے۔ اور اسی لیے جب پوچھا گیا کہ آپ سب سے پہلے یہ جواب دیں کہ آپ کے اوپر جو 2 چادریں کہاں آئیں، تو پھر ہم آپ کا خطبہ سنا گیا، تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کا جواب دیا۔ اور اس کے علاوہ کہ جب حضرت فاطمہ کا مقدمہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے آج میری فاطمہ بھی ہوتی تو میرے جو ہے وہ کہیں بھی جو ہے تھا وہ انصاف کا جو ہے وہ پڑھا یا اس میں کوئی جھکاؤ پیدا نہیں ہونا تھا۔ یہ ہے وہ اسلام کا نظام عدل۔ جی ناظرین، ہم جاتے ہیں مختصر بریک کی جانب، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اسلام میں بنیادی حقوق کی کیا اہمیت ہے اور عدل و انصاف کی کیا ضرورت ہے۔ تو اسلام کے بارے میں میرے معزز مہمان بتا رہے تھے کہ جتنا اسلام نے عدل و انصاف دیا ہے وہ کسی بھی دوسرے مذہب نے نہیں دیا ہے۔ آج اگر ہم اس دور کا مسلم معاشرہ دیکھ لیں جہاں پر ہر طرف افراتفری تھی، جب پیارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو پھر اس وقت جو ہے جنگیں ہو رہی تھیں، بچوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے، ایک دوسرے کا مال غصب کیا جا رہا تھا، خواتین کے حقوق پامال کیے جا رہے تھے۔ تو ہر برائی جو ہے اس وقت تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ معاشرہ بکھر کر رہ گیا تھا۔ اس لیے پیارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ایک ہمیں ہیومن رائٹس کے اصول ملے۔ ہمارا پاکستان جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے بنایا گیا ہے، اور اس میں جو آئین ہے اس میں یہ درج ہے کہ حاکمیت اعلیٰ سپر پاور اللہ عز و جل کی ہے۔ پوری حاکمیت جو ہے
پوری شہنشاہیت جو ہے، پورا کنٹرول جو ہے، اس کی سپریم پاور اللہ عز و جل ہیں. اور اللہ عز و جل نے ہمیں پیارے کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک وہ نظام دیا جس میں ہمیں جو ہے وہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید اور ہمارا جو پیارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں ادا کی، جو آپ نے کردار ادا کیا، اس پہ جو ہے ہم نے عمل کر کے آگے بڑھنا ہے. تو میں اب چودھری امتیاز احمد ایڈوکیٹ صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے میں کیا بندہ جو ہے وہ دوسرے کو تکلیف دے سکتا ہے؟ اچھا، یہ جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں نا، تو جو ایک کا حق ہوتا ہے نا، وہ کسی دوسرے کا فرض بھی ہوتا ہے. یعنی میں یہ کہوں کہ میرا یہ حق ہے کہ جو میں مرضی کروں. میں اپنے ایک محلے میں رہتا ہوں کہ یہ میرا حق ہے کہ میں اونچی آواز سے گانے بھی سنوں، اونچی آواز سے ٹیپ بھی سنوں، یا میں جہاں چاہوں اپنے گھر کے آگے جو مرضی کر لوں. تو وہ حق جو ہے وہ کچھ فرض بھی جو ہے وہ اس کے اوپر لگاتا ہے. حق ایک اگر آپ دائرہ لگائیں تو اس دائرے کے اندر آپ رہتے ہوئے وہ آپ کا حق ہے. اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپ جو جس طرح چاہیں اپنی مرضی کی جو ہے وہ زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن ایک جب دائرے میں باہر نکلیں گے تو وہ آپ کسی دوسرے کا حق جو ہے وہ متاثر کریں گے. وہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اس دائرے سے جب باہر نکل کے کوئی کام کریں گے تو اس دوسرے آدمی کا جو ہے وہ حق متاثر کر سکتے ہیں. اس لیے ہمیں آئین کے اندر دیے گئے جو بھی حقوق ہیں وہ ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اس کے اندر رہ کے کام کرنا ہوتا ہے. اور وہ حقوق ہمیں یہ بتاتے ہیں، اس کے لیے قوانین بنائے گئے ہیں. آئین تو ایک جنرل ایک کنسیپٹ ہمیں ہمارے حقوق کا دیتا ہے. اس کے لیے اس حقوق پر عمل درآمد کرنے کے لیے آئین بنائے گئے ہیں. وہ آئین جو ہے وہ آئین جس طرح میں نے اس سے پہلے کہا کہ مختلف ہے کہ میرا حق یہ ہے کہ میں اپنی مرضی کا پیشہ منتخب کروں. اب مجھے اپنی مرضی کا پیشہ یہ اختیار نہیں دیتا کہ میں نوکری ملازمت تو کروں، لیکن ملازمت کے اوپر جو ہے وہ جس شعبے کے اوپر میں کام کر رہا ہوں اس کام کو میں نہ کروں. میں جا کے حاضری لگواؤں اور واپس آ جاؤں. یہ مجھے حق نہیں دیتا میری ملازمت. میرا یہ حق ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ وہی باتیں وہی چیزیں ان کو ڈلیور کروں جو جس کے لیے مجھے ملازمت میں رکھا گیا ہے. اسی لیے اب دوسرا اگر دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم روزمرہ کے کام کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے ملازم رکھا ہوا ہے، وہ ملازم یا دیہڑی دار رکھا ہوا ہے، اس کو ہم پے دیتے ہیں، اس کو ہم دہاڑی دیتے ہیں. تو اس کا یہ حق ہے کہ وہ جس شرائط پر ہمارے ساتھ آیا ہے ان شرائط کے اوپر کام کرے، اور جو ہم نے اس کو طے کرنا دیا ہوا ہے وہ اپنی اس کی مزدوری یا دہاڑی بولے. اسی طرح یہ حق اور حقوق کا یہ سلسلہ چاہتا ہے. اور یہیں سے ہی مفادات کا جب ٹکراؤ ہوتا ہے، جب مفادات آپس میں ٹکراتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق، جب انسانی ایک طبیعت ہے کہ وہ ہر لحظہ بدلتی رہتی ہے اور انسان ایک سوشل اینیمل ہے، جب ان کے مفادات ٹکراتے ہیں تو تنازع پیدا ہوتے ہیں. جب وہ تنازع پیدا ہوتے ہیں تو ان تنازعات کو حل کرنے کے لیے قوانین موجود ہیں. وہ جب قوانین جو ہیں ان کے عمل درآمد کرنے کے لیے عدالتیں ہیں، اور جو متاثرہ فریق ہوتا ہے وہ عدالتوں میں جاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا جو عدالتی سسٹم ہے، اب میں تھوڑا سا اس طرف آؤں گا کہ جو ہمارا عدالتی سسٹم ہے وہ اتنا سست ہے کہ یہاں پہ مشہور یہ ہے کہ دادا کیس کرتا ہے اور پوتا اس کا ثمر لیتا ہے، اگر وہ بھی لے لے. اور اگر ہم اوور آل اس کی پوزیشن دیکھی جائے، ہمارے جو عدالتی سسٹم جو ایز ورلڈ میں ہے وہ 130 نمبر پہ ہے. یعنی ہمارا جو معیار عدل ہے وہ اس طور پر گرا ہوا ہے کہ ہم اس 130 نمبر پہ ہیں. جب تک ہم اپنا معیار عدل جو ہے، معیار انصاف بلند نہیں کریں گے، اس وقت ہم کسی اچھے کی امید نہیں کر سکتے. لوگ آج دیکھیں کہ ملک سے مایوس ہو چکے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان کو نوکریاں اچھی میرٹ پہ نہیں مل رہی. جو میرٹ دینے والے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ قانون سازی جو ہے وہ چند افراد کی مرضی کے مطابق بنا رہے ہیں. اور چند جس طرح آپ یہ آج دیکھ رہے ہیں کہ پورا ملک بجلی کے بلوں کے معاملے میں بیٹھا ہوا ہے، سڑکوں پہ بیٹھا ہوا ہے، متاثر ہے. اور صرف اس وجہ سے کہ وہ 40 خاندان جو IPPs کے معاملے میں جنہوں نے پوری ملک کا
جو ہے وہ معیشت جو ہے وہ نچوڑ رہی ہے اور لوگوں کی جو ہے وہ اب خودکشیاں پر مجبور ہیں، لیکن ان 40% اشرافیہ کو آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان 40% سے ان اربوں کا حساب لینے والا نہیں ہے۔ اسی طرح ہم احتساب کو دیکھتے ہیں، احتساب کا ہم نے ادارہ بنایا، لیکن ایک چھوٹا بندہ اگر ایک چوری کر لے تو اس کے لیے تو بڑے بڑے جو ہے وہ سزائیں موجود ہیں، اس کے لیے موجود ہے کہ اس کو پکڑ کے جو ہے وہ جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے، لیکن جنہوں نے اربوں خربوں کی اس ملک کے خزانے کی اس ملک کو لوٹا ہے، آج وہ باعزت باہر پھر رہے ہیں، وہ اپنی مرضی کی قانون سازی کر رہے ہیں، اور جو ہماری عدالتیں ہیں وہ دیکھ کے ان کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ ڈالنے سے ان کو قانون کو جو ہے وہ دیکھنے کے اوپر بھی جو ہے وہ قاصر ہیں، اور ان کی جو ہے وہ وہاں پہ اتنی نہیں ان کی کیپیسٹی ہے کہ وہ کرے۔ اور پھر جو ادارے ہیں، اداروں کے اوپر لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے۔ آج کے اوپر کوئی بندہ، میں بحیثیت ایک ووٹر، میں اگر ایک ووٹ دیتا ہوں تو مجھے یہ نہیں ہوتا کہ میرے ووٹ دیے ہوئے پر جو ہے وہ میری مرضی کا ایک منتخب ہو کے آ جائے گا۔ جب تک آپ لوگوں کا اعتماد اداروں کے اوپر بحال نہیں کریں گے، جب تک آپ عدالتوں کے اوپر لوگوں کا بحال اعتماد نہیں کریں گے، تو یہ افراتفری، یہ لا اینڈ آرڈر، یہ جو آپ رائے دن قتل و غارت دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہے وہ موٹر سائیکل کہیں پہ چھینی جا رہی ہے، کہیں پہ جو ہے وہ جتھوں کے جتھے جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں، تو وہ جب تک فوری انصاف نہیں ملے گا، ایک بنیادی شہری کا حق ہے اسے فوری اور سستا انصاف ملے۔ آج کے دور میں ریاست جو ہے وہ ماں جیسی ہوتی ہے، ماں جیسی ریاست کا رول پاکستان کے اندر ختم ہو گیا۔ نہ تو یہاں سستا انصاف مل سکتا ہے، نہ تو یہاں پہ سستا علاج مل سکتا ہے، اور نہ ہی یہاں پہ سستی تعلیم مل سکتی ہے۔ تو میری یہ حکومت وقت سے یہ اپیل ہے کہ خدا را اپنے آئین کے مطابق جو ہے لوگوں کو ان کی فیسلٹیز کا، ان کے سہولیات کا جو ہے وہ خیال رکھیں، اور ان کو ان کے صحت کے مطابق، ان کے آبادی کے اضافے کے مطابق ان کی جو سہولیات ہیں ان کو اپ گریڈ بھی کریں۔ چودھری امتیاز ایڈوکیٹ صاحب بتا رہے تھے کہ ہماری ریاست نے قانون بھی دے دیا ہے اور عدالتی نظام بھی دے دیا ہے اور اداروں کے قانون بھی دے دیے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو حکومت ہے وہ اس پہ عمل درآمد کرنے سے قاصر ہے۔ جس طرح آج بجلی کا بحران ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، تو میں اپنے مہمان چودھری اکبر رضا صاحب سے پوچھوں گا کہ آیا ہیومن رائٹس میں اس پر کس طرح عمل کیا جا سکتا ہے؟ پروفیسر صاحب بڑا مشکل سوال کر دیا ہے اس وقت کے لحاظ سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جس نہج پہ چلا گیا ہے، جہاں پہ عدل و انصاف جو ہم کہتے ہیں، اس وقت سستا انصاف جو میرے معزز فاضل ایڈوکیٹ صاحب فرما رہے تھے کہ ایک شہری کا حق ہے کہ اس کو فوری اور سستا انصاف ملے، اس کو سستی فری تعلیم ملے، اس کو فری علاج ملے، تو یہ باتوں کی حد تک تو شاید رہ گیا ہے۔ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ شاید ریاست ہماری ناکام ہو چکی ہے، شاید یہاں پہ شہری کے لیے سستی اور فری تعلیم ممکن نہیں رہی، گورنمنٹ ریاست کی ذمہ داری ہے جو، اور یہاں پہ علاج فری اور سستا ممکن نہیں رہا، اور عدل و انصاف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑوں کے لیے تو فوری مقدمات کی شروعات ہو جاتی ہے، اور ہماری عدالتیں تو ہماری جو اعلیٰ عدالتیں ہیں وہ صرف سیاسی مقدمات سننے کی حد تک رہ گئی ہیں، اور اس میں مختلف قسم کے قوانین کو، آئین کو مد نظر رکھنے کے بغیر ہی وہ جو ہے نا مختلف اپیلیں سن رہے ہیں۔ اور اسی طرح شہریوں کے لیے تو وہ در بدر کی ٹھوکریں ہیں، جس طرح آج کل بجلی کے بل، مہنگائی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، ہمارا مزدور پریشان ہے، ہمارا شہری پریشان ہے، ہمارا تاجر پریشان ہے، سیاسی جماعتیں پریشان ہیں، تو لگتا تو نہیں ہے، لہذا ممکن یہی ہے
ہماری حکومت وقت سے اپیل بھی یہی ہے کہ عدل و انصاف کے معیار کو بہتر کیا جائے. جیسا کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہمارا وجود آیا ہے. ہم نے یہی نعرہ لگایا تھا کہ ہم لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ اس ملک کو چلائیں گے. تو اس کا تو تقاضا یہ بنتا ہے کہ پاکستان عدل و انصاف میں نمبر 1 ہوتا، وہ 130 نمبر پہ نہ ہوتا. تو اگر وہ ہم نمبر 1 ہوتے اور حقوق دے رہے ہوتے اور عدل انصاف کر رہے ہوتے تو یقیناً ہمارا معاشرہ وہ بہتری کی طرف جا رہا ہوتا. اب میں اپنے چودھری امتیاز ایڈوکیٹ سے گزارش کروں گا کہ وہ 1 منٹ میں ہمیں بتائیں، پیغام دیں عوام کو کہ ہمیں ان کا پیغام کیا ہے اور ان کی جو ہے وہ کیا بتانا چاہتے ہیں. دیکھیں، جو معاشرہ ہے نا وہ لوگوں سے مل کے بنتا ہے، اور معاشرہ جو ہے وہ اپنے میں سے بہترین لوگوں کو آگے لے کے آئیں جو ان کے لیے ان کے حقوق کی بات کریں، جو ان کے لیے عدالتوں میں ان کا مقدمہ بہتر طور پر لے کے آئیں، جو ان کے لیے اسمبلیوں میں آواز اٹھائیں. اگر ہم برادری، پیسہ، رنگ، نسل، مذہب کی بنیاد پر تقسیم شدہ معاشرے کو اچھے کی امید رکھیں تو وہ ممکن نہیں ہے. آج اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں مخلص، محب وطن اور پاک اور ہر قسم کی جو ہے مذہبی اور منافرت سے پاک جو ہے لوگوں کو آگے لانا چاہیے، اور آگے بڑھ کر ہمیں جو ہے جن کے اندر ملک و قوم کا درد ہو ان کو لائیں گے تو ملک کے اندر بہتری آ سکتا ہے. اب میں چودھری محمد اکبر رضا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ 1 منٹ میں اپنا پیغام دیں. سر میرا تھیسس یہ ہے کہ عدل و انصاف میں بہتری لائی جائے تاکہ امن و ایمان بہتر ہو سکے، اور حکومت وقت آئین پاکستان جو کہ اسلام کے اصولوں کو مد نظر رکھ کے بنایا گیا ہے اس پر عمل درآمد شروع کر دے تو انشاءاللہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی. آج کے پروگرام میں اس کا خلاصہ جو ہے وہ یہ بنتا ہے کہ بااثر طبقہ جو ہے وہ اس نظام کو بگاڑ رہا ہے. بااثر طبقہ جو ہے شہریوں کے حقوق پامال کر رہا ہے. بااثر طبقہ جو ہمارے اداروں کو پامال کر رہا ہے. بااثر طبقہ جو ہے ہماری معاشرت جو ہے خراب کر رہا ہے. بااثر طبقہ جو ہماری سیاست کو خراب کر رہا ہے. بااثر طبقہ جو ہے وہ ہمارے مذہب کو خراب کر رہا ہے. تو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے ہیومن رائٹس میں عدل و انصاف، تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے بااثر طبقے کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے کہ زندگی بڑی محدود ہے، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اگلی زندگی شروع ہونے والی ہے اور اس کا حساب بڑا کڑا ہے، اور اس حساب کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور اپنی جو کردار ہے وہ ادا کریں اور ہیومن رائٹس کو جو ہے پامال ہونے سے بچائیں اور اپنا کردار ادا کریں. وما علینا الا البلاغ. شکریہ.